32 آیتیں ہو چکی تھیں۔ انشاءاللہ ابھی آیت نمبر 32 کے بعد پڑھیں گے۔ الحمدللہ وحدہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو ان کثیرا من الاحبار والرہبان بے شک بہت عالم والرہبان اور درویش لیاکلون اموال الناس بالباطل البتہ کھاتے ہیں لوگوں کا مال ناحق ویصدون عن سبیل اللہ اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے والذین یکنزون الذھب والفضہ اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی ولا ینفقونھا فی سبیل اللہ اور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی راہ میں فبشرہم بعذاب علیم پس ان کو خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی یوم یحمى علیہا فی نار جہنم جس دن کہ اس پر آگ دکھائی جائے گی آگ بڑکائی جائے گی فی نار جہنم جہنم کی آگ میں فتقوی بہا جباہہم پس داغے جائیں گے اس کے ساتھ ان کی پیشانیاں وجنوبہم اور پہلو وظہورہم اور ان کی پیٹھیں ھذا ما کنزتم لانفسکم یہ وہ ہے جو تم جمع کرتے تھے اپنے نفسوں کے لیے فذوقوا ما کنتم تکنزون پس چکھو مزہ اس کا جو کچھ تم جمع کیا کرتے تھے آمنت باللہ وبآیاتہ اصل بات یہ چل رہی تھی کہ ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرو چاہے وہ مشرکین عرب ہوں چاہے وہ یہودی ہوں یا نصرانی ہوں ان کے ساتھ جہاد کرو۔ پہلی آیات میں مختلف ان کی قباحتیں ان کی مختلف برائیاں ذکر کی گئیں کہ اس لیے جہاد کرو اس لیے جہاد کرو اس لیے جہاد کرو اور اب
جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 34، یہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں آیت نمبر 33، 34 اور 35 تک، تو ان آیتوں میں بھی وہی مضمون ہے، ان آیتوں میں بھی وہی مضمون ہے کہ ان کے ساتھ جہاد کرو، چاہے وہ مشرکین عرب ہوں یا مشرکین یہودیوں کے ہوں یا مشرکین عیسائیوں کے ہوں، ان سب کے ساتھ جہاد کرو۔ پھر ان کی ایک قباحت، ان کی برائی، بدعملی کا ذکر کیا گیا اور مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی، مسلمانوں کو یہ بتلایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، فرمایا کہ بہت زیادہ ان کے عالم اور ان کے درویش لیاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کے مال ناحق کھاتے ہیں، جو ان کو کھانے کا حق نہیں ہے اس طرح یہ لوگوں کے مال کھاتے ہیں۔ یہودیوں کے عالموں کو خبر کہتے ہیں اور جمع ہے اس کی احبار، اور اسی طرح نصارہ کے درویشوں کو رہبان کہتے ہیں، یعنی تارک الدنیا۔ فرمایا یہ بدبخت ناحق لوگوں کا مال کھاتے ہیں، مختلف ہتھ کنڈوں سے لوگوں کے مال ہڑپ کرتے ہیں۔ جو حال ان کا تھا، یہودیوں کا، نصرانیوں کا، ان کے مولویوں کا، ان کے پیروں کا، بے عین ہی یہ حال آج مسلمانوں کا ہے، جو برائے نام مسلمان ہیں، حقیقی مسلمان نہیں ہیں، برائے نام مسلمان ہیں، بالکل وہی حال ان کا ہے جو ان یہودیوں کا اور عیسائیوں کا تھا۔ ناجائز طریقوں سے لوگوں کے مالوں کو کھانا، لوگوں کے مالوں کو ہضم کر جانا۔ اگر آپ غور سے دیکھیں کہ بڑی بڑی گدیوں کو اور بڑے بڑے ان لوگوں کو آپ دیکھیں گے تو مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں اور مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر کے لوگوں کے مالوں کو بٹورتے ہیں۔ کبھی کیا بہانہ بنا لیا، کبھی کیا بہانہ بنا لیا، کبھی کیا بہانہ بنا لیا۔ آپ کے علاقہ میں یہ چیز کم ہے، اس لیے کہ اس علاقے میں ہمیشہ بڑے بڑے علماء کا آنا جانا رہا۔ سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید، ان کا یہاں سے گزر ہوا، اس علاقے میں ان کی شہادت ہوئی، اور ان کے شاگرد، ان کے جاننے والے اس علاقے میں پوری محنت کرتے رہے، بہت محنت کی، لوگوں کے ساتھ مختلف طریقوں سے محنت کی تاکہ لوگ دین سمجھ جائیں۔ اس لیے یہ چیزیں یہاں کم ہیں۔ اب بدتی جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ قدم جما رہے ہیں، مختلف جگہوں میں، سڑکوں کے پاس یا باقی مسجدیں بنا رہے ہیں۔ پہلے ان لوگوں کا یہاں کوئی وجود نہیں تھا، اس علاقے کے لوگوں کا تعاون کم تھا، اور یہ
یہ جو بدتی ہیں یہاں قدم نہیں جما سکتے تھے، کیونکہ ان کا مقصد ہوتا ہے کھانا پینا، اور وہ چیز انہیں یہاں سے کم ملتی تھی کیونکہ لوگوں کے عقیدے بھی اچھے تھے اور لین دین کے معاملے میں بھی کمزور تھے۔ دو وجہ تھی تو نہیں، لیکن آج کل مختلف طریقوں سے کسی نہ کسی رنگ میں قدم جما رہے ہیں، اور وہ طریقہ ان کا باقاعدگی کے ساتھ جو یہود و نصارہ کا طریقہ تھا وہی طریقہ یہاں چلانے کی کوشش کرتے ہیں، بدعات میں بھی اور لوگوں کا مال بٹورنے میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کیا، مسلمانوں کو خطاب کر کے ان کے کرتوت بتلائے کہ جو ان کے کرتوت ہیں وہ تمہارے اندر نہیں ہونے چاہیے، جو ان کے کرتوت ہیں وہ تمہارے اندر نہیں ہونے چاہیے۔ اس لیے دیکھو خطاب ہے ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، اور کرتوت ان کے بتلائے کہ ان کثیرا من الاحبار والرہبان، کہ بہت عالم اور درویش لیاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کے مال کھاتے ہیں ناحق، جو شرعی طور پر شریعت نے جو حق کسی کو دیا ہے وہ حق جائز ہے، اور جو شریعت نے کسی کو حق نہیں دیا، قرآن اور حدیث نے کسی کو حق نہیں دیا، اس طرح سے بٹورنا یہ ہے ناحق۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے۔ یہ جتنے بدعتی ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ لوگوں کا تعلق قائم نہ ہو جائے، علماء کے ساتھ ان کا تعلق قائم نہ ہو جائے، جو جماعتیں اللہ کے راستے میں چل رہی ہیں ان کے ساتھ تعلق قائم نہ ہو جائے، کیونکہ ان کے ساتھ جب تعلق قائم ہو گیا، رب والے بن گئے، تو پھر ہمارے کام کے نہیں رہیں گے، بلکہ یہاں تک بھی جماعتوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ کہ پنجاب میں، سندھ میں، کشمیر میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ جہاں جماعتیں چلی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ان کے پاؤں سے مسجدیں گندی ہو گئی ہیں، تو لہٰذا ان کے جانے کے بعد ان کو دھو لو۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ انہیں بھی معلوم ہے کہ کسی کے بھی پاؤں سے مسجدیں گندی نہیں ہوتی، لیکن یہ تعبیر اس طریقے سے لوگوں کا ذہن بنانا تاکہ اسلام والوں کے ساتھ، تبلیغ کی جماعتوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں نفرت ہو، اور اگر دھونے کا کام نہیں کرتے تو لوگوں میں اگر ایک دن جماعت 3 دن کہیں لگا کر آ گئی کسی نہ کسی طریقے سے ان کی مسجدوں میں، اور اس کے بعد پھر 3 مہینے تک لوگوں کا ذہن وہی مشرک اور بدعتی بنانا چاہتے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی کا ذہن اسلامی بن گیا، پھر ہماری جو ناجائز آمدنیاں ہیں وہ بند ہو جائیں گی۔ بڑی کوشش کرتے ہیں اگر سے روزہ کسی جماعت کا وہاں لگ جائے یا کسی ایک عالم کا بیان ہو جائے وہاں، تو یہ 3 مہینے تک، اس سے بھی زیادہ، سال تک اسی تردید میں لگے رہتے ہیں، اسی طرح اپنا کفر اور شرک پھیلاتے رہتے ہیں تاکہ قرآن اور حدیث کا اثر نہ ہو، کیونکہ جب قرآن اور حدیث کو ماننے والے ہوئے تو پھر ہماری خرمستیوں کو نہیں مانیں گے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا اصل مقصد ان کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کے راستے میں نہ جا سکیں، لہٰذا ان کے ساتھ جہاد کرو۔ اور اگلے جو جملے ہیں، اگلی جو آیت ہے اس میں یہ فرمایا گیا
والذین یکنزون الذہب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ فرمایا جو لوگ یکنزون الذہب والفضہ مال جمع کرتے ہیں، مالوں کو کبھی زمین میں دفن کرتے ہیں، کبھی بینکوں میں رکھتے ہیں، کبھی اپنی دیواروں کے نیچے دفن کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مالوں کو خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ فرمایا یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم فتقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، جس دن کے اس مال کو، اس خزانے کو، اس سونے اور چاندی کو گرم کیا جائے گا، اس سونے اور چاندی پر آگ جلائی جائے گی جہنم میں، جہنم اور اس کے اندر بھی سونے اور چاندی پر آگ جلائی جائے گی، فَتُقْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ، پھر اس سونے اور چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی اور پیشانی پر داغ دیا جائے گا گرم گرم تختیوں کا، پہلوؤں پر، پیٹھ پر داغ دیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جائے گا ہَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہ مال ہے جو کچھ تم جمع کرتے تھے اپنے نفسوں کے لیے، فَذُوقُوا بِمَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، اس کا مزہ چکھو جو کچھ تم جمع کیا کرتے تھے۔ اگر سونا چاندی جمع کیا تو قیامت کے سونا چاندی جمع کیا اور اس کی زکوٰۃ نہ دی، اصل میں کنز اس مال کو کہتے ہیں، کنز اس مال کو کہتے ہیں کہ جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، اگر زکوٰۃ ادا کی گئی تو پھر یہ سزا نہیں ہوگی، اگر زکوٰۃ ادا نہ کی گئی تو یہ سزا ہوگی۔ مال چونکہ مختلف قسم پر ہے، ایک ہے مال سونا چاندی، اور اس کی تختیاں بنا کر جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس کی تختیاں بنائی جائیں گی، پھر زکوٰۃ نہ دینے والے کے، پھر زکوٰۃ نہ دینے والوں کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کے پیٹھ کو داغا جائے گا، ڈم دیے جائیں گے اس سے، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ کوئی باہر کی چیز نہیں ہے، یہ وہی مال ہے، ہَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہ ہے جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جمع کیا۔ اور اگر وہ مال مویشیوں کی صورت میں ہے، کیونکہ مال کی قسمیں تو مختلف ہیں نا، اگر وہ مال مویشیوں کی شکل و صورت میں ہے، بکریوں کی شکل و صورت میں ہے، گاؤں کی شکل و صورت میں ہے، اونٹوں کی شکل و صورت میں ہے، بھینسوں کی شکل و صورت میں ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے اس کے مویشی تھے، جتنے مویشیوں کا یہ مالک تھا، جتنے اس کے مویشی تھے، جتنے مویشیوں کا یہ مالک تھا، ان سب کو جمع کیا جائے گا حشر کے میدان میں، ان سب مویشیوں کو جمع کیا جائے گا، جتنے ان کے مویشی تھے ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، جتنے مویشی جمع کیے ان کی زکوٰۃ ادا نہ کی، تو فرمایا کہ ان کو ایک جگہ باندھ دیا جائے گا، اس شخص کو نیچے لٹا دیا جائے گا، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو نیچے لٹا دیا جائے گا، اور جن جن چوپاؤں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ان کا اپنی زبان میں ہم کہتے رہتے ہیں کہ اس شخص پر گاہ باندھا جائے گا، جس طرح پہلے وقت میں چند سال پہلے چاول نکالنے کے لیے
چاول نکالنے کے لیے یا گندم کے لیے گاہ باندھا جاتا تھا۔ بہت چوپاؤں کو جمع کیا اور ان کو ایک جگہ گاہ باندھ کر چلانا شروع کیا۔ تو اسی طرح ان چوپاؤں کا جتنے چوپائے تھے، حدیث شریف میں آتا ہے اگر چھوٹا کوئی بچہ بھی تھا ان میں، زندگی میں اس شخص کے پاس چھوٹا کوئی بچہ تھا، بکری کا یا گائے کا یا اونٹنی کا چھوٹا بچہ تھا، اس کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، اس کو بھی ساتھ جمع کیا جائے گا، اور اس شخص کو میدان میں نیچے بچھا کر اس کے اوپر ان چوپاؤں کا گاہ باندھا جائے گا، اور یہ اوپر پھریں گے، اپنے پاؤں سے بھی ماریں گے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ منہ سے بھی کاٹیں گے، منہ سے بھی کاٹیں گے اس شخص کو، پاؤں کے نیچے روندیں گے اور کاٹیں گے، اور ساتھ ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی عطا فرمائیں گے کہ اس شخص کو کہتے رہیں گے کہ ہم تیرا مال ہیں، باہر کی کوئی چیز نہیں ہے، ہم تیری بھینسیں ہیں، تیری گائے ہیں، تیری بکریاں ہیں، تیرے اونٹ ہیں، ہم باہر کی چیز نہیں، ہم تیری ہیں۔ اور یہ حشر کے میدان میں اس کو اس طرح یہ کیا جائے گا، اسی طرح روندا جائے گا، اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے۔ دوسری ایک جگہ قرآن شریف میں بھی آتا ہے اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ مال کی اگر ایسی قسم ہے تو اس کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس کا سانپ بنایا جائے گا، اور وہ ایسا سانپ بنایا جائے گا کہ جس سانپ کے 2 منہ ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ان کے پاس جو لوگ سانپ وغیرہ جمع کرتے رہتے ہیں، یا آپ نے یہ جو اس کی ہیں چڑیا گھر وغیرہ ہیں، وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ایسے سانپ ہوتے ہیں کہ جس کی دم نہیں ہوتی، دونوں طرف منہ ہوتے ہیں۔ لاہور میں، کراچی میں کسی نہ کسی جگہ وہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ 2 منہ والا سانپ ہے۔ تو ایسا سانپ بنایا جائے گا کہ جس کے 2 منہ ہوں، دم نہ ہو، اور اس سانپ کو اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ جس شخص کے پاس مال تھا، مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور وہ سانپ اس شخص کی جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی اس کی باچھوں کو پکڑ لے گا۔ 2 منہ ہوں گے، ایک طرف سے ایک باچھ کو پکڑ لے گا، دوسرے منہ کے ساتھ دوسری باچھ کو پکڑ لے گا، اور یہ کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں کوئی باہر کی چیز نہیں ہوں۔ تو یہ مختلف قسم کے مال ہیں، اس لیے مختلف قسم کی سزائیں ہوں گی۔ فرمایا ایسے لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے ساتھ بھی جہاد کرو، قیامت کو تو ان کو یہ سزا ملے گی، دنیا میں بھی جہاد کرو۔ کل جمعۃ المبارک پر میں نے آپ سے بیان کیا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی دور میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو کئی لوگ اسلام سے پھر گئے، اسلام کو چھوڑ گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ ان میں سے ایک وہ بھی تھے کہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، ایک گروہ وہ بھی تھا جن کو مانعین زکوٰۃ کہتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تھا کہ زکوٰۃ تو ہم نبی علیہ السلام کے زمانہ میں ادا کرتے تھے، اب ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ نام نبی علیہ السلام کا لیتے، لیکن نبی علیہ السلام کا حکم تو ہے کہ زکوٰۃ دو، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، نام نبی علیہ السلام کا لیتے لیکن زکوٰۃ نہ دیتے۔
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر ان کے پاس بھیجا، ان کو سمجھایا، جو باز آگے جو باز نہ آئے ان کے ساتھ جہاد کیا، ان کو جہنم میں پہنچایا۔ تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے ساتھ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہ کریں، قیامت کی یہ سزا تو ہوگی، لیکن دنیا میں بھی ان کے ساتھ جہاد کیا جائے گا۔ جس طرح تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں تمام صحابہ کرام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مانعین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد کیا۔ تو یہ ساری سزائیں جن کا میں نے ذکر کیا، کچھ کا ذکر حدیث شریف میں ہے، کچھ کا ذکر قرآن شریف میں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی فرمایا ہے کہ تم اگر اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، یعنی زکوٰۃ ادا کرو گے، زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ خیرات کرو گے اپنے مال کا، اپنے مال پر عیداء بن کر نہیں بیٹھو گے بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو گے، تو قرآن شریف میں آتا ہے، بار بار آتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ایک کے بدلے میں 700 تک دیا جائے گا، ایک کے بدلے میں 700 تک دیا جائے گا۔ کسی نے 1 روپیہ خرچ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 دیں گے، اور 700 سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ تیسرے پارے میں یہ آتا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فرمایا ان کی مثال ایسی ہے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ کوئی ایک آدمی ایک دانہ ڈالے زمین میں، اور اس دانے سے گندم وغیرہ، جو وغیرہ ان کے پورا ایک تڑا ہوتا ہے، نیچے صرف ایک انگوری نہیں نکلتی، ابتدا میں ایک انگوری نکل کر پورے کا پورا پنجے کی طرح وہاں یہ بن جاتا ہے، تو اس کے اوپر فرمایا کہ 7 بالیاں پیدا ہوں۔ ایک دانے کو زمین میں زمیندار ڈالتا ہے، 7 بالیاں پیدا ہوتی ہیں، 7 بالیاں پیدا ہوں، اور ہر بالی میں 100 دانہ ہو۔ ایک دانہ ڈالا تھا، 700 دانے اس کو مل گئے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، فرمایا اللہ تعالیٰ 700 سے بھی جس کے لیے چاہے زیادہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تم مال میرے راستے میں خرچ کرو، میں تمہیں اس کا بدلہ عطا فرماؤں گا، اور 700 کا وعدہ ہے، 700 سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور ایک جگہ قرآن شریف میں یہ بھی آتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، فرمایا جو مال تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، فرمایا وہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مال کا خلیفہ بنا کر دیں گے، جتنا تم نے خرچ کیا 10 گنا 700 گنا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو چیز بھی تم خرچ کرو گے فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ تعالیٰ اس کا خلیفہ بنائیں گے 700 گنا تک۔ تو اللہ تعالیٰ ان حقائق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم آئے اس کو ہم مان لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔